بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال اپنے اس ویلاگ میں ایک اور پرو ڈالر صحافی کی بات کریں گے۔ یعنی پرو ڈالر صحافی میں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ جو ڈالروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جن کا دین مذہب صرف پیسہ ہے اور وہ انٹلیکچول بددیانتی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جو ہیں وہ مصروف جاوید چودھری ہیں، جو بزا اوقات ایسی باتیں ایسے قصے بیان کر دیتے ہیں جن کا تاریخ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو لبیک کے دوست بھی ذرا غور سے سنیں، اور تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اور خاص طور پر جو طلبہ مدارس سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں اور جو ابھی زیر تعلیم ہیں، وہ یہ ویلاگ غور سے سنیے گا کہ جناب جاوید چودھری صاحب نے تازہ چول کیا ماری ہے۔ اور اگر یہ چول کسی سیمینار پر کسی اور نے ماری ہوتی یا کسی یونیورسٹی کے فنکشن میں اس طرح کی بات کی ہوتی مدارس کے حوالے سے، تو شاید اب تک طوفان برپا ہو چکا ہوتا اور علماء کرام بھی جاگ چکے ہوتے۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے یہ تازہ چول ایک مدرسے کے میں ماری ہے، تو اس لیے علماء حضرات بھی انہیں سنتے رہے اور وہاں پر کچھ نہیں کہا، لیکن ہم نے یہ بات نوٹ کر لی۔ یہ جاوید چودھری صاحب کی ذرا تازہ چول آپ سنیں جو انہوں نے ماری ہے، اور اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں کہ کیا جو انہوں نے بات کی ہے کیا واقعی مدارس ایسے ہیں۔ تو یہ بات سنیں آپ۔ نے کہا بڑا پرانا تعلق اس جامعے کے ساتھ 2000 میں سب سے پہلی مرتبہ میری ملاقات ہوئی تھی یہاں پہ، اور میں آیا اور میں اس جامعہ میں سوئمنگ پول دیکھ کے بڑا حیران ہوا، اور اس میں خاصے حضرات نہا بھی رہے تھے۔ میں سمجھا پہلے شروع میں ہی صرف نمائشی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ علماء کرام اور یہاں پہ طلباء وہ باقاعدہ سوئمنگ پول میں نہا بھی رہے تھے، اور جتنی صفائی میں نے یہاں پہ دیکھی مجھے آج تک ذہن میں یاد ہے، اور مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ مدارس کے اندر بھی صفائی ستھرائی کا بندوبست باقاعدہ کیا جا سکتا ہے۔ تو 1000 سال کی جی بالکل، پہلی بار زندگی میں جناب جاوید چودھری صاحب کو پتہ چلا کہ مدارس میں بھی صفائی ستھرائی کا باقاعدہ بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ اب یہی بات میں پھر دہرا رہا ہوں، یہی بات کسی نے کسی سیمینار میں کہی ہوتی اور وہ علماء کرام کا فنکشن نہ ہوتا، تو شاید پتہ نہیں کیا طوفان برپا ہو چکا ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ جامعۃ الرشید کی بات ہو رہی ہے، کراچی کا ایک فنکشن تھا مدرسے کا، اور جاوید چودھری صاحب نے وہاں پر کہا ہے کہ صفائی ستھرائی اور مدارس۔ اب آپ خود ہمارے پرو ڈالر صحافیوں کا اندازہ لگا لیں۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اگر کوئی لیفٹ ونگ سے وابستہ دانشور یہ کوئی بات کرتا تو اب تک مولانا فضل الرحمان بھی حرکت میں آ چکے ہوتے، تمام مسالک کے جو علماء کرام ہیں حرکت میں آ چکے ہوتے، لیکن چونکہ جاوید چودھری نے بات کیا اور علماء آگے سے سن رہے تھے اور کسی نے جواب نہیں دیا۔ تاہم میرے ساتھ موجود ہیں جناب شہزاد آفاقی صاحب، درس نظامی سے فارغ التحصیل ہے، خود درس نظامی انہوں نے کر رکھا ہے، مدارس سے بڑا گہرا ان کا تعلق ہے۔ آفاقی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا کورس کتنے سال کا تھا؟ محسن بھائی بہت شکریہ، آپ نے بولنے کا موقع دیا۔ درس نظامی جو ہے یہ اس کے دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک 6 سال کا ہوتا ہے، ایک 8 سال کا ہوتا ہے۔ آپ نے کون سا کیا؟ میں نے 8 سال کا کیا ہے۔ آپ 8 سال ماشاءاللہ کس مدرسے سے کیا؟ جامعۃ المدینہ سے۔ یہ کہاں؟ یہ سر جوہر ٹاؤن میں۔ جوہر لاہور میں؟ جی لاہور میں۔ اچھا یہ بتائیں وہاں کیا گندگی کے ڈھیر ہیں آپ کے مدرسے میں؟ صفائی ستھرائی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا مدارس میں؟ نہیں سر، بالکل جاوید چودھری صاحب کی بات سے میں اختلاف کرتا ہوں کہ کہہ رہے ہیں چلیں ہزار سال کے بعد جو ہے وہ صفائی کا یہ ہم نے نظام دیکھا، اور مدارس میں پراپر جو ہے صفائی کا انتظام کیا جاتا ہے، تو میں ان کی بات سے اختلاف کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، میں بھی 8 سال درس نظامی میں نے کیا ہوا ہے۔ میں جب طالب علم تھا، جب میں پڑھ رہا تھا، تو باقاعدہ طور پر ہمارے ادارے کی جانب سے باقاعدہ طور پر ہمیں جو ہے ادارے کے خاکروب تھے جو باقاعدہ طور پر صفائی کا ایک پراپر جو ہے انتظام ہوتا تھا صفائی کرنے کا۔ یعنی جب ہم کلاس ہماری سٹارٹ ہوتی تھی تو کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے خاکروب آتے تھے، باقاعدہ صفائی ہوتی تھی، اور بڑا ہی زبردست قسم کا جو ہے وہ جو ہے انوائرمنٹ ہوتا تھا ہماری کلاس کا۔ اور جب کلاس ختم ہوتی تھی، کلاس کے فوری بعد ہی
جو ہمارے ادارے کا صفائی تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ان کے ذہنوں میں خود غلاظت بنی ہوئی ہے جو دین بیزار دانشور ہے؟ یعنی یا تو اپنا ایکسپیرینس آپ کا اتنا ہو، یا آپ یہ کہتے جی کہ میں فلاں مدارس کا پڑھا ہوا ہوں، وہاں پر صفائی ستھرائی نہیں تھی، یہ کہہ دینا کہ پہلی بار پتہ چلا ہے۔ محسن بھائی یہ دانشور ہم نے تو نہیں بنایا، یہ مجھے لگتا ہے یہ خود ساختہ دانشور ہیں۔ نہیں، وہ جو یعنی علماء اپنے کرام ذوق- جو انہیں بلا رہے تھے، سارا- جن مدارس کے منتظمین نے انہیں بلایا، کیا ان کا فرض نہیں تھا کہ جو عیسیٰ صاحب بس یہیں وہ رک جائیں؟ سارا بات صحیح کر رہے ہیں کہ اگر یہ پروگرام کسی یونیورسٹی میں ہوا ہوتا، کسی کالج میں، کسی اسکول میں ہوا ہوتا، تو اب تک جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں انہوں نے جناب آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا کہ جناب چودھری صاحب نے جو ہے وہ مدارس کے خلاف بات کر دی، مدارس کو یہ کہہ دیا، مدارس کو وہ کر دیا۔ لیکن چونکہ یہ مذہبی لوگوں کا اپنا ایونٹ تھا، ٹھیک ہے، اچھا انہیں وہ سوئمنگ پول پسند آیا ہوگا نا؟ نہیں پورے مدارس میں دیکھیں ہر جو بھی کوئی ادارہ ہے، چاہے وہ جامعۃ المدینہ ہو، جامعۃ الرشید ہو، کوئی بھی کسی بھی مسئلہ کا کوئی ادارہ ہو، تو وہاں پر باقاعدہ طور پر شعبہ جات بنے ہوتے ہیں۔ تو پورے جامعہ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو وہ بقول ان کے کہ مجھے سوئمنگ پول نظر آیا اور اس میں علماء اور بچے نہا رہے ہیں، یعنی جو ان کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے مدارس کا، جو پڑھانے کا نظام اندر ہے۔ ذہن میں غلاظت ہی ہم سمجھے کہ وہ پورٹرے یہ کرنا چاہ رہے تھے، اور افسوس ان پر ہے کہ جو جوید چودھری کو سن رہے تھے علماء کرام سامنے بیٹھے ہوئے، یار کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ پھر جب ہم پرو ڈالر دانشوروں کی بات کرتے ہیں، پھر ہم کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو پھر فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ انہیں کوئی ان کا اپنا ایونٹ تھا نا، اس وجہ سے اپنا ایونٹ تھا۔ اگر کسی اور کا ہوتا تو اب تک جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کفر کا فتویٰ ہی نہ ہم لگا بھی دیا ہوتا۔ یونیورسٹیز وغیرہ سے پڑھے ہوئے ہیں، میں یعنی مدارس سے بھی تعلق ہے، ہمارے دوست بھی ہیں، ایون میرے جو بیسٹ باڈی یونیورسٹی میں تھے وہ خود حافظ قرآن ہیں، علی رحمانی جن کے ساتھ ہم ویلا کرتے ہیں، وہ خود ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے۔ کبھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی، کبھی کسی اور ہمارے دوست نے ایسی بات نہیں کی۔ ایون آپ مختلف کالجز یا یونیورسٹی یا لیڈ کے اسکولوں میں چلے جائیں، آپ کو صابن نہیں ملے گا کئی جگہوں پہ، ہاں نہیں ملتا، لیکن مدارس میں میں نے تو دیکھا ہے سر بڑا یہاں ان کے بچے جہاں پڑھ رہے ہیں، جوید چودھری ٹائپ دانشوروں کے بچے جہاں پر پڑھ رہے ہیں، شاید وہاں پر آپ یہ کہہ لیں سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ ہاں جی پراپر، پتہ نہیں سر میں آپ کو کیا کہوں کہ یہ ان کی اپنی وہ اپنے زوم میں بہت بڑے دانشور بن رہے ہوتے ہیں۔ زوم آپ بات درست کر رہے ہیں، 8 سال آپ نے درس نظامی کا کورس کیا، مدارس سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، مجھے یاد ہے۔ سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جن لوگوں نے ان کو بلایا نا، شاید انہوں نے ان کو بلوا کے اپنے ادارے کی انسلٹ کی ہے، اور ان کو بولنا چاہیے تھا کہ یار اتنی بڑی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو سوئمنگ پول والی بات، اور دوسرا کہ مدارس میں بھی صفائی کا کنسیپٹ ہے، مدارس میں بھی پراپر صفائی ہوتی ہے۔ حالانکہ دین اسلام کا صفائی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، دین اسلام نے پراپر جو ہے وہ صفائی کے اوپر تاکید کی ہے، اور ہمارا مذہب جو اسلام ہے یہ باقاعدہ طور پر دیگر مذاہب کو اس کی ترغیب دیتا ہے، تو دین کے ساتھ تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے صفائی کا۔ تو اس طرح کے جو دانشور ہیں، اس طرح کے جو تجزیہ کار ہیں، تو میرے خیال سے ان کو تھوڑا سا خود بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ علماء کرام کو بھی اپنے نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تمام مسالک کے جو علماء ہیں ان کو بھی میں گزارش کروں گا کہ کم از کم بلانے سے پہلے باقاعدہ طور پر کچھ سوچو بچار کر لی جائے۔ یہ نہ دیکھا کریں کہ یار فلانا کسی بڑے چینل میں یا اخبار میں ہے، یہ دیکھیں اس کی مینٹل اپروچ کیا ہے، سر اس کی مینٹیلٹی کیا ہے، وہ سوچتا کس نظر سے، کس زاویے سے سوچتا ہے۔ ابھی ایک ہمارے ایک اور بھی ہمارے ایک دانشور ہیں، وہ آج کل دجال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ چوہدری صاحب جو ہیں یہ کسی اور چکر میں ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس سے پہلے تو میں اتنا کوئی زیادہ ان کو نہیں سنتا، لیکن میری نظر سے آج گزرا تو آپ نے بھی مجھے دکھایا، تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ڈالروں کا چکر ہے، پرو ڈالر۔ پھر جو پرو ڈالروں والی بات میں کرتا ہوں، ہاں جی وہ ٹھیک ہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ وہ جنہیں آگے سنا رہے تھے ان کے کیا، ان کے علم کا پھر کیا کہا جائے، انہیں کیا کہا جائے؟ شاید وہ اپنے ذوق میں کوئی بہت بڑا مہاتما سمجھ رہے ہیں ان کو، بس مجھے تو ایسا لگتا ہاں ہے۔ جی، شہزاد آفاقی صاحب کی بات آپ نے سنی، میں اس حوالے سے ایک جہاں جہاں موقع ملا مدارس میں جاؤں گا لاہور میں، اور طلبہ سے پوچھوں گا بھی کہ کیوں بھائی آپ کے یہاں صفائی ستھرائی کا بندوبست نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب علامہ خادم حسین رضوی کی آفاقی صاحب رحلت ہوئی تھی، انتقال ہوا تھا، تو میں جو ان کا مدرسہ ہے جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی باٹی گیٹ کے پاس، میں وہاں پر گیا، ان کے استاد محترم سے بات ہوئی، تو پراپر ہم اچانک گئے تھے میں اور علی رحمانی،
ہمیں صفائی ستھرائی وہاں پر نظر آئی ہے، بلکہ مدارس کے باہر اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلی محلوں میں، لیکن وہاں پہ تو باہر بھی جو ہے وہ سر میں جہاں سے پڑھا ہوں نا، ایک تو ہے صفائی، وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کمال ہے. ایون کہ آپ اسکولوں میں بھی چلے جائیں تو آپ کو ایئر کنڈیشنر یعنی اے سی لگے ہوئے ہیں ہماری. بس وہ ایک کالم انہوں نے لکھ دیا، بس وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ادارے والے یہ چاہ رہے تھے کہ چلیں چودھری صاحب کوئی پروگرام کر دیں گے، کوئی کالم لکھ دیں. کالم انہوں نے لکھا بھی ہے تو بس وہ اپنے زوم میں چودھری صاحب کو کیوں بلایا گیا اور علامہ راشدی صاحب، بس وہ اپنے ادارے کی ایڈورٹائز چاہ رہے تھے اور کوئی پرپز نہیں تھا. وہ میں آپ کے ساتھ کیوں چودھری کو بلایا گیا اور وہ کیا تھا کہانی، یہ آپ کو کسی اور ویلاگ میں بتاؤں گا، اور ایک خواب کا بھی. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ کسی نہ کسی مدرسے میں وزٹ کریں، صفائی کے حوالے سے نا پوری ایک رپورٹ بنائیں آپ اپنے. بس میں تو یہ کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ مدارس کا بہت یاد آتی ہے جب حکومت کوئی اس طرح کی بات کرتی ہے یا ہمارا کوئی لیفٹ کا دانشور بات کر دیتا ہے تو علماء جاگ جاتے ہیں. لیکن اے جڑی گل کیتی ہے ایرا کسی نے نوٹس نہیں لینا. اے جڑی جناب جوید چوہدری صاحب نے تازہ چول ماری ہے تے ویلا کرن دا مقصد بھی یہ بھی ہے ساڈے جڑے نے نا یہ اتتے جڑا اشرافیہ چاہے علماء کرام دے وچ بھی کچھ ہے نہیں ایسے، وہ بھی بس اے ویکھدے نے یار ریٹنگ کری ہے یا کوئی وڈے اخبار 'ਚ کالم تے نہیں لے رہا، کسی وڈے چینل 'ਚ اینکر پروگرام تے نہیں کر رہا، بس انہوں بلا لو تے اوڑیاں سن لو تے جے کوئی مارا بندہ گل کر گئے تو وہ پیچھے پہ گئے. تے دوستو اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. جن جن مدارس سے آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو کائنڈلی وہاں کی تصویریں اور ویڈیوز لازمی شیئر کیجیے گا کہ وہاں پر صفائی ستھرائی کا پراپر نظام ہے یا نہیں، تاکہ جوید چودھری جیسے پرو ڈالر دانشوروں کے منہ بند ہو سکیں. اور ان علماء کرام کی بھی مذمت کیجیے گا جو اس دانشور کو بلا کر آگے سے یہ بات سن رہے تھے. اور اس ویلا کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.